سورۃ الملک کی آیت نمبر 16۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو ایک اور انداز سے جھنجھوڑا ہے۔ قرآن کریم کا مخاطب میرے عزیز دوستو کوئی خاص طبقہ نہیں ہے، کوئی خاص علاقے کے لوگ، خاص زمانے کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ قرآن کریم اولین مخاطب عرب کے لوگوں سے لے کر آج تک اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو مخاطب کرتا ہے۔ ہر زمانے کے لوگ، ہر علاقے کے لوگ، ہر طبقے کے لوگ قرآن کریم کے مخاطب ہیں۔ آج کے انسانوں کو بھی اللہ رب العالمین جھنجھوڑتے ہوئے یہ ایک سوال کرتے ہیں جس میں زجر بھی ہے، توبیخ بھی ہے، ڈانٹ ڈپٹ بھی ہے اور احساس دلانا بھی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں آمنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ان یخسف بکم الارض، اس بات سے کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فاذا ہی تمور، اور اچانک یہ زمین ہلنے لگ جائے۔ یہ زمین میرے عزیز دوستو اس کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے، اور اللہ پاک جب چاہے جیسے چاہے اس زمین کو حرکت دے، ہلا دے، جھنجھوڑ دے، زلزلہ برپا کر دے، اس اللہ کو اختیار حاصل ہے۔ اللہ رب العالمین اسی بات کو انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ تم اس بات سے بے خوف کیوں ہو جاتے کہ جی اللہ پکڑ نہیں سکتا، اللہ گرفت میں نہیں لے سکتا، اللہ کی نافرمانیاں شروع کر دیتے ہو، حکم عدولیاں شروع کر دیتے ہو۔ کیا اس بات سے تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ وہ اللہ کسی بھی وقت تمہیں زمین میں ہی دھنسا دے؟ یہاں اللہ رب العالمین نے اپنی صفت کوئی اور ذکر نہیں کی، بلکہ یہ فرمایا اَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ، کیا تم بے خوف ہو گئے اس سے جو آسمانوں میں ہے۔ یہ بالکل عام آدمی کے ذہن کے مطابق بات ہے، ورنہ پڑھا لکھا انسان، سمجھدار انسان وہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین صرف آسمانوں میں نہیں بلکہ اللہ رب العالمین تو پوری کائنات میں ہے۔ وہ لامکان ہستی ہے، اس کو صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آسمانوں میں ہے، کیونکہ اللہ تو آسمانوں سے بھی بہت بلند، بہت بالا اور برتر اور ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن چونکہ عام آدمی کی پہنچ کیا ہے، جب اس سے پوچھا جائے تمہارا اللہ کہاں ہے تو وہ کیا کہے گا؟ اوپر ہے، اوپر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی نے
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی باندی کو مارا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی تو آپ نے اس باندی سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرا رب وہ ہے جو آسمانوں میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگی آپ اللہ کے نبی اور اس کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابی سے فرمایا کہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے، یعنی اس کے اسی بات پہ کہ میرا رب وہ ہے جو آسمانوں میں ہے، آپ نے فرمایا اس کا اللہ پہ ایمان ہے، کیونکہ عام آدمی کی سطح ہی یہی ہے، وہ سمجھتا ہے میرا رب اوپر ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کے آسمانوں میں ہونے کا انکار کرے اور یہ کہے کہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ کہاں ہے، تو اس شخص کی گمراہی کا فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ عام آدمی کی سوچ کے مطابق اللہ رب العالمین عرش اعلیٰ کی بلندیوں پہ ہے، اور عرش کہاں ہے؟ وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر۔ باقی یہ فلسفیانہ بحث ہے کہ اللہ رب العالمین کسی جگہ سما نہیں سکتے، وہ لامکان ہے، وہ جگہ سے اور مکان سے پاک ہے، یہ ہے فلسفے کی بات ہے۔ باقی جو سادہ اور آسان فہم بات ہے وہ یہی کہ اللہ اوپر ہے، آسمانوں میں ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے اسی سطح پہ آ کے انسانوں کو سمجھایا، کیا تم بے خوف ہوگے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، اس اللہ سے جو اوپر ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے، فاذا ہی تمور، اور یہ زمین اچانک ہلنے لگ گئی۔ کچھ عرصہ پہلے غالباً 2005 میں آپ حضرات جانتے ہیں، ایک دم رمضان کے مہینے میں دن کے وقت کشمیر کے علاقوں میں زلزلہ برپا ہوا، جس میں سینکڑوں نہیں ہزاروں انسان یک لخت لقمہ اجل بن گئے۔ یہ تازیانہ عبرت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ 1935 کے اندر جاپان کے اندر زلزلہ آیا، ایک لمحے کے اندر 3 لاکھ سے زیادہ لوگ وہ زمین میں دھنس گئے۔ 1949 کا ایک واقعہ حضرت صوفی عبدالحمید سواتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے معالم العرفان میں، ہندوستان کا کوئی علاقہ فیروز پور، اس میں ایک سکول کے اندر تعلیم جاری تھی کہ اچانک پورا سکول ہی زمین کے اندر دھنس گیا، زمین پھٹی اور پورا سکول زمین کے اندر۔ یہ زمین اس کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کی زمین پر اس کی نافرمانی کرتے ہوئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا کہ زمین پھٹ جائے اور زمین تمہیں اپنے اندر لے جائے؟ اس بات سے تم بے خوف ہو گئے؟ پھر دوسرا اللہ پاک نے جھنجھوڑتے ہوئے فرمایا ام امنتم من فی السماء، کیا تم بے خوف ہو گئے اس ذات سے جو آسمانوں میں ہے، ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر کوئی تند و تیز آندھی چھوڑ دے۔ حاصب کہتے ہیں بڑی تیز ہوا کو، جیسی ہوائیں قوم عاد پہ چلی تھی، جن ہواؤں نے ان اونچے لمبے قد و کاٹ والے انسانوں کو پٹک پٹک کے مارا۔ اللہ پاک فرماتے کیا تمہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا؟ بے خوف ہو گئے، مطمئن بیٹھے ہو کہ وہ کوئی آندھی نہیں چھوڑ سکتا؟ اور اگر یہ طوفان اور آندھی آ جائے فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا ڈرانا کیسا ہوگا، پھر تمہیں احساس ہوگا کہ میں جو خبردار کر رہا ہوں، میں جو تمہیں آگاہ کر رہا ہوں، متنبع کر رہا ہوں اپنے برگزیدہ ہستیوں انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اور آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور ان کے ورثاء علماء واعظین مبلغین کے ذریعے، میں تمہیں جو خبردار کر رہا ہوں تمہارے کان پہ جوں تک نہیں گئی، پھر طوفانوں میں گر جاؤ، سیلابوں میں گر جاؤ، عذابوں میں پھنس جاؤ، کیا تمہیں پھر پتہ چلے گا؟ پھر احساس ہوگا کہ میرا ڈرانا ٹھیک تھا؟
فرمایا سنو وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ان سے پہلے بھی بہت سے لوگوں نے جھٹلایا، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آج اگر مشرکین عرب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے تو کوئی نئی بات نہیں۔ آج کے زمانے میں اگر لوگ اللہ کی حقائق کو جھٹلا رہے، توحید کو جھٹلا رہے، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو جھٹلا رہے، آپ کی رسالت کو جھٹلا رہے، اللہ فرماتے ہیں کوئی نئی بات نہیں، ان سے پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی اور یقیناً کی۔ فرمایا فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، پھر ذرا سوچو تو صحیح میرے انکار کرنے پہ ان کا انجام کیا ہوا۔ جب انہوں نے میرا انکار کیا تو پھر ان کے پلے کیا پڑا، عبرتناک حشر ان کا کیا ہوا۔ ان دو تین جملوں کے بعد اللہ پاک پھر فرماتے ہیں میری قدرت کے دلائل دیکھیں۔ دیکھو کیسے میرے بھائیوں پیارے انداز میں کبھی قدرت کے دلائل، کبھی جھنجھوڑ رہے، کبھی ترغیب دے رہے، کبھی ڈرا رہے۔ مقصد کیا ہے کہ انسان کسی طرح صراط مستقیم پہ آ جائے، کسی طرح اللہ کو ایک تسلیم کر لے، کسی طرح آخری نبی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کو تسلیم کر لے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ذرا غور کرو، اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے دیکھا نہیں پرندے کی طرف؟ پرندے سے مراد خاص پرندہ نہیں، عام پرندہ، ہر پرندہ، کسی بھی پرندے کو دیکھے۔ فرمایا فوقہم صافات ویقبض، پرندے ان کے اوپر کبھی اپنے پر پھیلا رہے، کبھی اپنے پر سمیٹ رہے۔ زمین کا اصول کیا ہے؟ کشش ثقل کی وجہ سے اس میں جو بھی آپ وزنی چیز، معمولی سی وزنی چیز بھی آپ اوپر کی طرف پھینکیں گے وہ نیچے کو آئے گا، وہ فضا میں ٹھہر نہیں سکتی۔ لیکن پرندے اللہ نے ایسے بنائے کہ جو اچھے خاصے وزنی پرندے ہوتے وہ بھی فضا کے اندر بڑے آرام سے نہ صرف یہ کہ ٹھہر سکتے ہیں بلکہ اوپر کو اڑ سکتے ہیں۔ اور یہ پرندوں کا اوپر اڑنا کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کبھی پروں کو پھیلانے سے اور کبھی پروں کو سمیٹنے سے۔ اب یہ تعلیم ان پرندوں کو کس نے دی؟ یہ سکھانے والا کون ہے کہ تم اپنے پروں کو ایسے سمیٹو اور ایسے پھیلاؤ تو تم اس ہوا پہ ایسا کنٹرول کر سکتے ہو کہ تم نہ صرف اس میں ٹھہر سکتے ہو بلکہ اس میں اوپر بھی جا سکتے ہو۔ یہ سکھانے والا بھی میرے عزیز دوستوں کوئی اور نہیں، اللہ رب العالمین۔ تو فرمایا جو ان پرندوں کو یہ چیزیں سکھا سکتا ہے اور وہ ان کو کنٹرول کیے ہوئے، بظاہر تو پرندے ہوا میں اپنے پروں کے بل پہ ہیں، لیکن آگے اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ ما یمسکہن الا الرحمن، ان کو کسی اور نے روکا ہوا نہیں، ان کو روکنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس کی صفت رحمان ہے، جو بڑا ہی مہربان۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ یہ سورت ان سورتوں میں سے جن کو رحمانیات کہا جاتا ہے، جس میں اللہ کی صفت رحمان کا زیادہ تذکرہ ہے۔ تو فرمایا ما یمسکہن الا الرحمن، ان پرندوں کو فضاؤں میں تھامنے والا کون؟ اللہ رب العالمین، جس کی صفت رحمان، بڑا ہی مہربان۔ فرمایا اس مہربان اللہ سے بھی اگر تم سزا میں مبتلا ہو جاؤ تو پھر تم سے بڑا احمق کون ہوگا؟ وہ اللہ تو رحمان ہے، بڑا ہی مہربان ہے، پھر بھی تم عذاب کے مستحق بنو تو اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہوگی؟ تو میں یاد رکھو، اگر کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ میں چھپ جاؤں گا، پتہ نہیں چلے گا، میں فضاؤں میں بکھر جاؤں گا، تو یاد رکھو انہو بکل شیء بصیر، وہ اللہ ایسا ہے جو ہر چیز کو دیکھنے والا، ہر چیز اس کی نظروں کے سامنے۔ آج میرے عزیز دوستو کسی جگہ لکھا ہوا ہو کہ خبردار کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی تو مجرم جرم سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے، لیکن یہی انسان اپنی تنہائی میں بیٹھ کر
لوگوں سے چھپ کر یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، میں جو مرضی کر لوں۔ اگر یہ انسان تھوڑی دیر کے لیے یہ یقین بنا لے ہر جگہ مجھے دیکھنے والا کون ہے، اللہ رب العالمین، تو پھر کوئی زمانے کے اندر گناہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، آج اس عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر حال میں، ہر وقت، ہر جگہ، ہر آن، ہر گھڑی دیکھنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، اس پہ عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة۔ اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔